السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے خودی اینڈ اٹس ماڈرن کانسیپٹ ود ماڈرن یوتھ آف ٹوڈے، بیکاز ہاؤ kids of today perceive خودی which is the main doctrine of حضرت محمد اقبال. اور اس کو آگے چل کے بات کرتے ہیں. I hope you have a lot of questions for us because this is what we're thriving on. تو آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں زید حامد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم خودی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. خودی جو جس پہ زیادہ تر اقبال کی پوئٹری جو آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ بیسڈ ہے، اور زیادہ تر آج سے 2 سال پہلے اگر مجھے بھی کوئی پوچھتا کہ خودی کا کانسیپٹ بتاؤ تو میں فیمس گانا جو ہم نے گایا بھی تھا اس کا شعر پڑھتا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. از دیٹ دا مین کرکس آف جو خودی کا جو کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے؟ یہ obviously ایک تو بہت لمیٹڈ ہم اس کو ڈائمینشن میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے اس کو اور ایکسپلین کریں گے فار دا یوتھ آف ٹوڈے؟ کس طرح ہاؤ وڈ دے انڈرسٹینڈ دا ریئل میننگ بیہائنڈ خودی؟ یعنی یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، کریٹیکل بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے آج کے دور کے لحاظ سے کہ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈاکٹرن آف خودی. کیونکہ مسلم ہسٹری میں 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کوئی مسلمان فلاسفر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ ٹرم بھی استعمال کی ہو. یہ خودی یہ ٹرم بھی اقبال کی دی ہوئی ہے، اور لہٰذا اس سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنا یا اقبال کے بعد آنے والوں میں سے کسی کو ایکسپلین کرنا پہلے والوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے. بعد والے ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اقبال خود اس کو ایکسپلین کریں کہ خودی کی ان سے کیا مراد ہے. اور دا ریزن بھی کہ حضرت واصف علی واصف لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے انسان کو کم از کم قلندر ہونا پڑتا ہے، کہ اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے. قلندر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ قلندر وہ شخص ہوتا ہے کہ خدا جس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا دیجیے. یعنی وہ خدا اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ایک ایسی اسپرچل کنیکشن ہوتا ہے کہ دنیا میں ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار اے قلندر. ایک اللہ کے فقیر کے لیے، ایک ولی کے لیے، اس شخص کے لیے، درویش کے لیے قلندر کے لیے امپاسبل ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ اچیو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بعد اس کو اچیو کر کے دکھا دیتا ہے ود all the spiritual forces that he has because he connects with the creator and the creation. یہ ان کا پراسرار اینگل ہے. یہ جب کہتے ہیں اقبال اپنی پوئٹری میں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، سو ہر اللہ کے خاص بندوں میں ایک پراسرار ڈائمنشن ہوتی ہے، مسٹیریس ڈائمنشن، اور اس مسٹیریس ڈائمنشن کا انہوں نے نام خودی دیا ہے. So when we talk of Khudi, we are not talking of his role as a geopolitical analyst, as a philosopher, his economy, the works that he done, literature or law or economy or fiqh. No. When we talk of the concept of Khudi, we are talking of the mysterious forces, of the mystical dimension, of that aspect of Allama Iqbal, which makes him a qalandar, which makes him a wali Allah, which makes him a person کہ جس کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا. When you talk about خودی، کیا خودی is associated with ego? Is that where the manifestation of دیکھو علی، ego could be in many directions. I mean, ego could be positive and negative. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، مٹی کا پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اللہ نے کہا میں نے اپنی روح پھونکی ان میں، اور تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوق سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بالکل. تو ابلیس اکڑ میں آ گیا، ابلیس میں بہت زیادہ ایگو تھی، اکڑ میں آ گیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس نے تکبر کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ مٹی کے بنے میں آگ کا بناؤ. سو یہ جو تکبر ہے اس نے بھی سٹینڈ لیا. پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ تو اور تمہیں قیامت تک کے لیے چھٹی دی جاتی ہے، تو دیکھیے اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ سے، اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا فبعزتک کا، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں انسان کو اب گمراہ کروں گا. اور اس کا لیول دیکھیے، یعنی آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ابلیس کہ وہ جو قسم اس نے کھائی ہے اس کی لاج رکھ رہا ہے آج بھی، وہ انسانوں کو گمراہ کس طرح کر رہا ہے.
انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو دیوانگی اور فنیٹک پن چاہیے وہ ابلیس میں موجود ہے. تو ابلیس میں جو ایگو ہے, ابلیس میں جو انا ہے, اس میں جو اکڑ ہے, اس میں جو ایروگنس ہے, اس کو خودی نہیں کہتے, نہیں کہہ سکتے, نہیں کہتے. سو دس از دا ڈفرنس دیٹ ہم نے پوری مثال اس لیے دی ہے. آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ خودی کو concept کو اس کو مثال ہم نے اس لیے دی آپ کو بتانے کے لیے کہ ہر جگہ ایروگنس دکھانا, اکڑ دکھانا, سٹینڈ لینا خودی نہیں ہے. جو خودی کی ڈاکٹرن ہے اس کا فوکس یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ریئل مین ہے, جو سیلف ہے, تمہاری حقیقت ہے, دا ریالٹی آف مین دیٹ لائز ود ان یو, اس کو تم ڈیولپ کر کے اس مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہو جس مقام پر وہ آدم تھے جن کو سجدہ کیا گیا تھا. یعنی اصل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ اگر تم ہونا چاہتے ہو تو تم کو وہ سٹیٹس حاصل کرنا ہے کہ جہاں پہ فرشتے بھی تم کو سجدہ کر رہے ہو. دیٹ سٹیٹس دیٹ یو ہیو ٹو اچیو. اس اسپرچل لیول کا نام, اس جرنی کا نام خودی. واٹ بیسکلی اقبال ڈاکٹرن آف خودی واز کہ جب آپ دنیا میں ریوائو کرتے ہو اپنے آپ کو, تو جس طرح ہمارے بڑوں نے کاسمک فورسز میں ٹیپ کر کے ان فورسز کو بھی استعمال کیا تھا, تو آپ اگر دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو یو آلسو نیڈ ٹو کنیکٹ. سو یو ہیو ٹو فالو دیٹ پاتھ یور سیلف, جس پر اقبال چل کر, جس پر اقبال نے سفر کیا, چلے, ایکسپیرینسز کیے, اور آخر میں جا کے پھر یہ باتیں جب وہ لکھ رہے ہیں تو وہ قصہ کہانی نہیں ہے, یہ اقبال کے پرسنل ایکسپیرینسز ہے. کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یعنی امیجن کیجئے نا, جب وہ بات کر رہے ہیں کہ تم اس کی فزیکل فورس کی کیا بات کر, وہ دیکھ کے تقدیریں بدل دیتا ہے. اور یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو ڈاکٹرن آف خودی میں آتا ہے. کیسے کرنی ہے, اس کو پروموٹ کیسے کرنا, اوپر کیسے لے کے جانا ہے. یہ وہی بات ہوگی کہ جو انسان, جہاں سے انسان کا بگننگ آف مین کائنڈ جو ہوئی ہے, تو لاٹ آف ریسرچرز آر سیئنگ ناؤ کہ جو انسان ہے اس کو لینگویج کے مچ لیٹر, اس سے پہلے وی ہیڈ ٹیلیپیتھک پاورز کے ایک اگر ہنٹر ہے وہ جنگل میں جاتا ہے اینڈ ہی کالز اپون دا پرے, کہ ایک ہرن آ کے آپ کے قدموں میں خود گر جاتا ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ مچ پاور اے ہیومن بینگ سپوز ٹو ہیو. کہتے ہیں کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی, یعنی یہ خودی جب اپنے سیکرٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فورسز ہوتی ہیں. خودی کی جلوتوں میں مصطفی, جب یہ خودی سامنے آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیم فورس, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی وہی فورس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی وہی فورس ہے, اور وہی فورس آپ کے اندر بھی ہے. اور جب انسان کو یہ ریئلائز کریں کہ وہ فورسز جو کائنات کو چلا رہی ہیں اللہ نے آپ کے وجود میں بھی رکھی ہوئی ہیں, تم اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور پھر اس پر پوری ڈاکٹرن بلڈ کی ہے انہوں نے. اگلا سوال یہ آتا ہے ہم کیسے کریں, تو پھر کیسے کرنے کا پروسیس. تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ خودی از ناٹ اے فزیکل فورس, اٹس اے اسپرچل فورس وچ افیکٹس دا فزیکل ورلڈ. یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ خودی ایسی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فزیکل دنیا میں چینجز لاتے ہیں. تو دیٹ از یور ایکسٹرا سینسری پرسپٹیو فورس, دیٹ از یور میٹافزیکل فورس, دیٹ از یور ایکچوئل فورس, کہ جس کی بنیاد پر آپ دنیا, جس کی بنیاد میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ کو ویژن آتا ہے, آپ کو نگاہ بلند ہوتی ہے, آپ کا سخن دل نواز ہوتا ہے, آپ کی جاں پرسوز ہوتی ہے, آپ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بنتے ہیں. یہ سارے ایٹریبیوٹس جو اقبال بتاتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, یہ سارے ایٹریبیوٹس جو بندے مومن میں پیدا ہوتے ہیں, اٹ از بیکاز آف دا اسپرچل فورس آف خودی. You need to ignite that. You need to ignite that and recognize that. Let's take a little break, and once we come back, we're going to go on a discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. خودی کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس پوری گفتگو کے بعد, any question you guys want, anyone with a question? جی, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے اندر خودی کو جگانا ہے, لیکن آج کل تو کہیں پہ اسپرچل ٹیچنگ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اندر کے خودی کو جگائیں, تو ہم کدھر جا کے جگائیں؟ ہمارے اسکول کالجز میں کہیں پہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے اپنے اسپرچل لیول کو ہائی کریں. ہمیں تو پڑھائی بھی نہیں جاتی ہیں یہ باتیں. مطلب آپ لوگوں کے جس طرح شوز ہیں انہیں دیکھ کے ہمیں جتنا پتہ لگتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ نماز روزہ کر سکتے ہیں, مگر اس سے ہمارا اسپرچل لیول تو نہیں بڑھتا. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں ہم. اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھو بیٹا, اگین اف یو ریڈ اقبال نے اس کا پورا پروسیس بھی بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہ تمام ہمارے مسٹکس, ہمارے تمام اولیاء کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ انسان تزکیہ نفس کس طرح کرے, اپنے آپ کو پیوریفائی کس طرح کرے.
آپ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کتاب، ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے. آپ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، حضرت معین الدین چشتی نے کیا کہا ہے. یو ریڈ دا لائف ہسٹری آف دیز بزرگ. ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈائمنشن جو ہے، جو مسٹیکل ڈائمنشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، فقراء کہتے ہیں، قلندر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں. دے آر ڈفرنٹ فرام دا اسکالرز آف ظاہری فقہ. جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں، ابو حنیفہ، امام بخاری ہیں. دے ور دا گریٹسٹ آف اسکالرز. اولیاء اللہ تھے اپنی ذات میں، لیکن انہوں نے فوکس کیا ظاہری لا پہ.